بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں یک طرفہ لڑائی بندی کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ نے 11 روزہ فوجی کارروائی کو فوراً روکنے کے لیے یک طرفہ لڑائی بندی کی منظوری دے دی ہے۔ فوری طور پر یک طرفہ لڑائی بندی کا فیصلہ شدید امریکی دباؤ پر کیا گیا ہے۔ لڑائی بندی کی منظوری ایک عہدیدار کے مطابق خاموشی کے بدلے خاموشی کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ ایک امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی گروپس کے درمیان غزہ میں جاری تصادم میں 227 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں عمارتیں گرد و غبار میں بدلنے کے بعد ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل فوج اور فلسطینی گروپوں کے درمیان مسلسل حملوں کا تبادلہ ناقابل قبول ہے اور یہ کہ لڑائی کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر زمین پر کوئی جہنم ہے تو وہ غزہ میں رہنے والے بچوں کی زندگی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 دن بعد لڑائی بندی کا غیر مشروط معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر مقبوضہ بیت المقدس، مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں جشن بھی منایا گیا۔ لڑائی بندی کا اطلاق فلسطینی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہوا، جبکہ معاہدے میں مصر نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکیورٹی کابینہ نے غیر مشروط لڑائی بندی کے لیے مصر کے اقدام کو قبول کرنے کے لیے متفقہ طور پر سفارشات کو قبول کیا۔ اس کے بعد فلسطینی گروپ حماس نے ایک بیان میں لڑائی بندی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑائی بندی کا نفاذ جمعے کی صبح 2 بجے ہوگا۔ غزہ اور فلسطینی علاقوں میں ہزاروں افراد لڑائی بندی کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ہاتھوں میں پرچم تھامے نوجوانوں نے آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 65 بچوں سمیت کم از کم 232 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ میڈیا ہاؤسز سمیت کئی عمارتیں تباہ کر دی گئیں۔ لڑائی بندی پر پاکستان کا کہنا ہے کہ لڑائی بندی فلسطین میں قیام امن کی طرف پہلا قدم ہے، جو کہ اجتماعی اور متحدہ عمل کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دوستو، لڑائی بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی آرمی کی جانب سے بمباری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ اور بے رحمانہ کارروائی کے دوران 90,000 سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بھارت میں ایک وائرل ویڈیو کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کی حمایت میں نعرے لگانے کے الزام میں 15 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، جن میں سے امام سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر 15 مئی کو فلمائی گئی ایک ویڈیو میں درجن سے زائد افراد کو جلال آباد کراسنگ پر پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بھارتی شہر قنوج کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امام مسجد محمد افضل سمیت مقامی رہائشیوں سلمان، شاہد اور مراج کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کی شناخت نہ ہونے کے سبب گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ دوستو، BJP کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت کا سیکولر چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور ہندوؤں نے اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے، جس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے سیتا پور میں بھی ایک گاؤں کے نئے پردھان کو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ خلا باز بننے اور خلا میں جانے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا باز بننے کے لیے کیا کچھ تعلیم اور تجربہ ضروری ہے اور خلا بازوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ خلا باز منتخب ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خلا باز عام طور پر بطور پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سپر فاسٹ طیارے اڑاتے ہیں۔
خلابازی کے لیے درخواست دینے سے پہلے ان کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا 3 سالہ یا 1000 گھنٹے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس سائنس، انجینئرنگ یا ریاضی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور پھر ایک انتہائی سخت سلیکشن پروسیس ان کا منتظر ہوتا ہے، جس میں جسمانی امتحان سے کڑے انٹرویو تک کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جن میں سے شاید ہی کوئی گزر پاتا ہو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2017 میں ناسا کو 18,300 لوگوں نے خلاباز بننے کے لیے درخواستیں دی تھیں، جن میں سے صرف 12 منتخب ہوئے تھے۔ خلابازوں کو گریڈ کے لحاظ سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کے گریڈ GS 12 سے 13 تک ہوتے ہیں، اور ہر گریڈ میں 1 سے 10 تک درجے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں درجہ 1 کے پائلٹ کی تنخواہ $66,000 تقریباً پاکستانی 1 کروڑ روپے سالانہ ہوتی ہے۔ جب یہ خلاباز درجہ 10 تک پہنچتا ہے تو اس کی سالانہ تنخواہ $81,021 تقریباً 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کرونا عام استعمال ہونے والے ملبوسات میں 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ دعویٰ برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ ڈی مونٹ فرنٹ یونیورسٹی کی تحقیق میں پولیسٹر، پولی کاٹن اور 100% کاٹن پر کورونا کی موجودگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ رزلٹ سے اشارہ ملا کہ پولیسٹر میں کورونا کی کئی دن تک موجودگی کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دور جدید میں بڑا ہوا پیٹ ایک المیہ ہے۔ اگرچہ بڑے ہوئے پیٹ کے حامل افراد بہت سے ٹوٹکے تو آزماتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم کامیاب ہو پاتے ہیں۔ کچھ مشروبات کم کیلوریز پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کو تیزی کے ساتھ یا مختصر وقت میں کم کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ گرمیوں میں برف والے ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے جسم میں موجود زیادہ سے زیادہ کیلوریز کا خاتمہ ممکن ہے، لیکن اپنے مطلوبہ رزلٹ کے حصول کے لیے آپ کو روزانہ کم سے کم 16 اونس پانی پینا ہوگا۔ سبز چائے کا استعمال ایسے افراد کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چائے جسم میں موجود کیلوریز کو جلاتی ہے۔ سبز چائے دوسرے مشروبات کی نسبت 43% زیادہ کیلوریز جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چائے آپ کے لیے بہترین ہے۔ ویجیٹیبل جوس کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں۔ سبزیوں کا رس نہ صرف دل و دماغ کو فرحت اور تازگی بخشتا ہے، بلکہ کیلوریز جلانے میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ناریل کا پانی الیکٹرولائٹ سے بھرپور ہوتا ہے، اور الیکٹرولائٹس ناریل پانی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ مادہ جسم میں نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ ناریل پانی کو بغیر مصنوعی فلیور اور چینی کے پینا چاہیے۔ غذائی مشروبات کے استعمال سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے 1 گلاس پینا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ یہ طویل وقت تک توانائی مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصیات تمام غذائی مشروبات میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ چند ہفتے پہلے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک شکی خاتون نے اپنے شوہر پر تیز دھار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، کیونکہ اس نے شوہر کے موبائل فون میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ انتہائی رومانوی تصویر دیکھ لی تھی۔ تصویر میں اپنے شوہر کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر پر چیخنے لگی اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی چھری لے کر اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے کہ شوہر سنبھلتا، غصے میں پاگل بیوی اسے زخمی کر چکی تھی۔ شور شرابے اور مار پیٹ کی آوازیں سن کر پڑوسیوں نے بھی فوراً پولیس کو اطلاع دے دی، اور پولیس اہلکار بھی چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران زخمی شوہر کسی نہ کسی طرح اپنی شکی مزاج بیوی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس تصویر میں خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور یہ تصویر ان دونوں کی جوانی کے زمانے کی ہے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کافی سمارٹ تھی اور ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی۔ شوہر کے کہنے پر جب اس خاتون نے وہ تصویر غور سے دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن دوستو تب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔
اب اس عورت پر شوہر کو مارنے کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے۔ البتہ میکسیکو میں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے، جن پر عمل درآمد کی صورت میں اس خاتون کی سزا لگ بھگ یقینی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکروگرام فی مربع میٹر سے زائد ہو، وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔ دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق دوستو بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو طعنے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لے لیتی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔